والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں عدت سے متعلقہ مسائل چل رہے تھے، اور اس وقت جو آیت کریمہ زیر بحث تھی عدت کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 پر ہمارا تفصیلی کلام چل رہا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت پر اگر غور کیا جائے تو یہ آیت ان عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جو ایک تو طلاق یافتہ ہے، یہ بیوہ کی عدت کا بیان نہیں ہے بلکہ طلاق یافتہ، کیونکہ لفظ شروع ہو رہے ہیں والمطلقات، کہ طلاق یافتہ عورتیں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ اور قروء سے مراد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فقہ حنفی کی روشنی میں حیض ہے، گویا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ تو اس میں ایک بات تو یہ واضح ہو گئی کہ مطلقہ عورتوں کی عدت بیان ہو رہی ہے، بیوہ کی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیض والی عورتوں کا بیان ہو رہا ہے، ان عورتوں کا بیان نہیں ہو رہا جن کو حیض نہیں آتا، جیسے نابالغہ کوئی بچی ہو یا 55 سال سے جو آگے بڑھ جاتی ہیں، ان کو آئسہ کہتے ہیں، یعنی حیض سے مایوس ہو جانے والی، ان کی عدت بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ چونکہ عدت کا بیان ہے کہ عدت کرنی ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ان عورتوں کا بیان نہیں ہے کہ جو ابھی رخصت بھی نہیں ہوئی تھیں گھر سے کہ ان کو طلاق ہو جائے، کیونکہ وضاحت ہو چکی ہے کہ ان کی عدت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ یعنی حیض کے بیان سے پتہ چل گیا کہ یہ غیر حاملہ عورتوں کی عدت ہے، کیونکہ حاملہ عورتوں کی عدت کا بیان ابھی آگے آ رہا ہے، سورہ طلاق آیت نمبر 4 انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ہم کر چکے ہیں اجمالی طور پہ، تو ابھی تفصیلی طور پہ جو کچھ کہنا ہے وہ اس پہ انشاءاللہ کہہ دیں گے۔ تو یہ ان غیر حاملہ عورتوں کی گویا کہ عدت ہے، اور اس کا آخری حصہ بھی ہمارا چل رہا تھا، جس میں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان طلاق یافتہ عورتوں کے شوہر یعنی سابقہ شوہر زیادہ حقدار ہیں انہیں اپنے پاس لوٹا لینے کے اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہاں جس طلاق کا ذکر ہو رہا ہے وہ طلاق ہے جس کے بعد رجوع کی گنجائش رہتی ہے، اور رجوع کی گنجائش 3 طلاق سے کم طلاقوں میں رہتی ہے۔ اگر لفظ طلاق سے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں اور ابھی عدت چل رہی ہے تو شوہر صرف زبان سے کہہ دے کہ میں نے اپنی زوجہ سے رجوع کیا، ہو جائے گا، اور بہتر ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ لیا جائے، اور اگر وہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو بس یہی رجوع ہے۔ لیکن اگر طلاق رجعی میں یعنی جو لفظ طلاق سے طلاق دیتے ہیں، اس سے طلاق جو واقع ہوتی ہے طلاق رجعی ہوتی ہے، اور بارہا میں بتا چکا ہوں کہ دوران عدت اس میں نکاح نہیں ٹوٹتا، بغیر نکاح کے رجوع جائز ہے، لیکن اگر اس میں بھی عدت گزر جاتی ہے تو پھر یقیناً نکاح کرنا پڑے گا، کیونکہ عورت پھر نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس نے نکاح کر لیا، 1 طلاق دی تھی تو 2 کا مالک رہے گا، 2 طلاقیں دی تھیں تو بس 1 کا مالک رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر طلاق بائن ہے، مثلا لفظ آزاد سے طلاق دے دی اور غصے میں طلاق دی، یا بیوی نے مطالبہ کیا تھا مجھے چھوڑ دو، اس نے کہا جا ٹھیک ہے میں نے تجھے آزاد کیا، اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ چاہے اب عدت میں شوہر رجوع کرے یا عدت کے بعد رجوع کرے، طلاق بائن میں رجوع کرنے کے لیے جدید نکاح کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حکیمانہ انداز سے اس کو مشروط کر دیا کہ وہ زیادہ حقدار تو ہیں سابقہ شوہر اپنی بیویوں کو لوٹا لینے کے، لیکن ان ارادوا اصلاحا، جبکہ یہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اپنے سابقہ احوال کو بدل دینا چاہتے ہوں، اگر پہلے لڑائی جھگڑا تھا تو اب پیار محبت کی ایک فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنی حرکتوں سے یہ میاں بیوی بعض اوقات اپنی نفسانی خواہشات میں اس کو کہوں گا اس کی تکمیل کے لیے کہ ایک دوسرے پہ غالب آ جائیں، ایک دوسرے کی صحیح گرفت کر لیں، دوسرے کو ذلیل اچھی طریقے سے کر کے اپنے قلبی سکون کا انتظام کریں، بچوں کو بھول جاتے ہیں اور بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بچوں کے چھوٹے چھوٹے ذہن شدید خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب آپ دہاڑ رہا ہوتا ہے، چنگھاڑ رہا ہوتا ہے، اور یا پھر ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بلکہ بعض اوقات مار رہا بھی ہوتا ہے، اور ماں چیخ رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بچے سہم کر کہیں ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں، لیکن چھپ کر وہ منظر دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے دل پہ دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ ماں کے مظلوم ہونے اور باپ کے شدید ظالم ہونے کا تصور انہیں ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور بعد میں وہ کبھی وہ منظر ذہن سے نکلتا نہیں ہے۔
کیونکہ چھوٹے بچوں کے ذہن ایک ایسی سمجھ لیں سلیٹ کی طرح ہیں جس پہ لکھ دیا جائے تو پھر مٹتا نہیں ہے، بہت زبردست نقش ہو جاتی ہیں چیزیں، اور اگر خصوصاً وہ بچی ہو تو بچیاں شدید خوفزدہ ہو جاتی ہیں، اور شوہر کے بارے میں ایک منفی تصور قائم ہو جاتا ہے کہ شاید جتنے بھی شوہر ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لہذا جب اس کی اپنی شادی ہوتی ہے، اگر وہ گھر میں یہ سارے منظر دیکھتی رہی ہو تو وہ شدید خوف میں مبتلا ہو کر پھر وہ رخصتی اس کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ جیسا میری ماں کے ساتھ ہوا شاید میرے ساتھ بھی ہوگا۔ تو اس لیے اگر ماں باپ یہ سمجھتے ہیں، خصوصاً چونکہ ہم شوہروں کی بات کر رہے ہیں، اگر شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے زوجہ کو واپس لا کر ان تمام پچھلی غلطیوں کا تدارک کر سکتا ہوں کہ ہم ایک اچھا ماحول قائم کر لیں، پیار محبت کا ماحول، دوستانہ ماحول، جس میں آہستہ آہستہ ایسے ہم انداز سے زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ بچوں کے ذہن پر جو پہلی چیزیں ان کے نقوش اگرچہ نہ مٹ سکیں، لیکن دوسری خوشگوار یادوں کے نقوش اتنے غالب آ جائیں کہ وہ پچھلی باتوں کو بھول جائیں، اور اس وجہ سے پھر وہ مطلب ان کو اپنے نکاح میں دوبارہ باقی رکھتے ہیں، تو یہ بہت بہترین چیز ہے اور ان کو بہت ثواب ملے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس کوئی اس لیے رکھتا ہے تاکہ اگر یہ نکل گئی میرے نکاح سے تو کسی اور شخص سے نکاح کر لے گی، پھر شاید یہ آرام سے رہے، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ آرام سے رہے، یہ میرے ساتھ رہے، ٹینشن میں رہے، میں اس کو دبا کر رکھوں، میں اس کو جس طرح چاہوں ذلیل کرتا رہوں، اگر میری نکاح سے باہر نکل گئی تو یہ سلسلہ ذلت اس کے لیے ختم ہو جائے گا، اذیت دینا چاہتا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے، یا اگر اس کی طرف سے اذیت تکلیف ملی تھی تو انتقام لینا چاہتا ہے، اگر اس قسم کے ارادوں کے ساتھ اس کو دوبارہ رکھتا ہے تو یاد رکھیں یہ ارادے ہی گناہ ہیں، اور پھر یہ رجوع بھی اللہ کے لیے چونکہ نہیں ہے، یہ شیطانی رجوع ہے۔ رجوع اگرچہ ہو جائے گا، وہ عقد میں واپس آ سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ مشروط کیا ہے کہ اصلاح کا ارادہ ہو تو واپس لیں ورنہ نہ لیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے ان مردوں کی ہی مثل، ان عورتوں پر، یعنی جیسے ان عورتوں کے حقوق ہیں ایسے ہی ان مردوں کے حقوق ہیں، اسی کی مثل عورتوں کے حقوق بھی ہیں، بالمعروف بھلائی کے ساتھ، لیکن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، یعنی ایک درجہ۔ اب یہ علیہن، علا کا لفظ چونکہ آیا ہے، علا آتا ہے کسی چیز کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے، فوقیت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں زید علی السطح، زید چھت پر ہے، تو چھت گویا کہ نیچے ہوئی، زید اوپر ہوا، زید علی السطح کا یہی مفہوم ہوگا۔ جب علا آتا ہے تو علا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک شے دوسری شے سے فوق ہے، ایک شے دوسری شے کے اوپر ہے۔ اب یہ فوق ہونا دو طرح ہوتا ہے کہ یا تو حقیقی طور پر حصی اعتبار سے آپ اوپر ہونا محسوس کر لیں، جیسے اس ٹیبل کے اوپر کپ ہے، اس ٹیبل کے اوپر یہ قرآن عظیم ہے، اس ٹیبل کے اوپر یہ نوٹس رکھے ہوئے ہیں، اس کرسی پر میں بیٹھا ہوں، یہ حصی اعتبار سے ایک چیز دوسرے پر فوق ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ حصن نظر نہیں آتی ہے لیکن درجات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فوق ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہم السلام تمام مخلوق میں سب سے افضل ہوتے ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں۔ ان کے بعد پھر جو ان کی صحبت میں قریب رہتے ہیں، جیسے ہمارے سرکار کے صحابہ کرام، یہ باقی امت سے افضل ہیں، پھر اولیاء اعظام ہیں، پھر اس طرح فقہاء، پھر علماء، اور پھر دیگر مومنین مومنات۔ یہ جو بلندی ہے، یا جیسے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد پر فوقیت دی ہے، یہ حصی فوقیت نہیں ہے کہ ماں باپ کیوں اوپر کہیں بیٹھے ہوں، اولاد نیچے بیٹھی ہو تو چلیں گے اوپر۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اعلیٰ جو ہے یہ دونوں قسم کی فوقیت کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے وہ حصی فوقیت ہو، چاہے درجات کے اعتبار سے اس طرح کی فوقیت ہو کہ حصاً آپ اس کو محسوس نہ کر سکیں۔ چنانچہ یہاں پر اللہ نے فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے، گویا کہ مرد عورتوں سے ایک درجہ فائق ہیں، بلند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ جو ہماری بہنیں بعض اوقات کہتی ہیں جی مردوں اور عورتوں کے حقوق بالکل مساوی ہونے چاہیے، اس کا بالکل کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جس طرح مردوں پر مردوں کے حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق ان کی مثل ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ مرد کا درجہ عورت سے بلند رکھا گیا ہے تو عزت اور عظمت شوہر کی زیادہ ہے۔ اب حقوق برابر ہونے کا مطلب، اگر ابھی ان عورتوں سے اگر وضاحت طلب کی جائے جو کہتے ہیں جی مساوی حقوق ہونے چاہیے، مساوی ہونے چاہیے، تو مساوی حقوق ہونے چاہیے تو پھر تو یوں ہونا چاہیے اگر شوہر
بیوی کو نان نفقہ دیتا ہے تو بیوی شوہر کو نان نفقہ دے، تاکہ برابر ہونا حقوق، ایک ہی طرف سے تو برابری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ لازم بات ہے پھر ایسا ہونا چاہیے کہ شوہر اگر 10,000 دے رہا ہے تو بیوی بھی کہیں سے اس کو 10,000 دے، تاکہ بالکل برابر ہو جائے۔ شوہر آدھا کام کر رہا ہے باہر کا تو پھر بیوی بھی آدھا کام باہر کا کرے، اسی طرح بیوی گھر کا کام کرتی ہے تو شوہر بھی آدھا گھر کا کام کرے، پھر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ جی مساوات۔ لیکن شریعت اس قسم کی مساوات کی قائل نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین دیکھ لیں، خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھ لیجئے، اور اسی طرح صحابہ کرام کے معاملات دیکھ لیں۔ خواتین گھر کے کام کرتی رہی ہیں، خود میری آقا کہہ لیں اور ہماری شہزادی کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سر کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی اپنے ہاتھ سے پیستی تھیں، جس سے ان کے ہاتھ میں تھوڑے سے گڑھے ہو گئے تھے، اور وہ پانی بھر کے لایا کرتی تھیں تو یہاں مشکیزے کے نشان پڑ گئے تھے۔ تو ایک دفعہ پھر کچھ غلام آئے سرکار کے پاس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ بابا جان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ غلام آپ کو دے دیں تاکہ گھر کے کام کاج میں آسانی ہو۔ سیدہ وہاں تشریف لے گئیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، آپ واپس آ گئیں۔ پھر سرکار کو جب پتہ چلا کہ بیٹی تشریف لائیں تھی تو سرکار خود پھر تشریف لائے اور گھر پہ آ کے حجرے پہ ملے اور پوچھا کہ فاطمہ آپ کیسے تشریف لائیں تھیں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ تھا، بلکہ وہ تو خاموش رہیں، حضرت علی نے پھر وضاحت کی، رسول اللہ میں نے ان کو بھیجا تھا اور ایک غلام چاہیے تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی کیا میں تمہیں غلام سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ عرض کی بابا جان ضرور بتائیے۔ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ کہ رسول اللہ مجھے غلام چاہیے تھا، آپ مجھے تسبیح دے رہے ہیں، تسبیح سے میرے گھر کا کام ہوگا؟ نہیں، وہ بیٹی تھیں، بہت سمجھدار تھیں، اور تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ جواب میں عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے راضی ہوں۔ تو ہمارے علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سرکار کی بڑی حکمتیں تھیں، وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری بیٹی خود کام چھوڑ کر دوسرے لوگ کام کریں اور عورتوں کے لیے گھر کے کام کرنے کی کوئی عظیم مثال قائم نہ ہو۔ جب شہزادی کونین اپنے ہاتھوں سے کام کر رہی ہیں تو قیامت تک آنے والی کون عورت آپ سے افضل ہے مجھے بتائیے؟ تو پھر بہنوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں کیا عار محسوس ہو؟ تو اس لیے سرکار نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ ہاں تسبیح فاطمہ آپ کو ارشاد فرما دی، جس کے بارے میں بارہا مجرب المجرب ہے۔ ہم اپنی بہنوں سے بھی گزارش کرتے ہیں اور مردوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو سارا دن کام کاج میں تھک جائے وہ رات کو سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئے، انشاءاللہ جتنی بھی تھکن ہوگی صبح تک سب ختم ہو جائے گی۔ بلکہ ہر نماز کے بعد اگر پڑھتے رہیں تو کام کاج کی تھکن نہیں رہتی ہے، نہ کمر کا درد رہتا ہے، نہ تھکن رہتی ہے، جس سے ویکنس محسوس ہوتی ہے، کام کاج کرتے ہوئے ضعف محسوس ہوتا ہے۔ خصوصاً مزدور طبقہ جو زیادہ ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، اور خصوصاً اب جیسے رمضان آ رہے ہیں، اس میں اگر یہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں اور خصوصاً رات کو سونے سے پہلے پڑھ کے سویا کریں تو سارے دن کی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی بیٹی کو بہترین نسخہ بھی عنایت فرمایا تھا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر مساوات واقعی مردوں میں اس اعتبار سے ضروری ہوتی کہ ہر کام برابر برابر ڈیوائیڈ ہو جاتا تو اس کے زیادہ حقدار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ اس کا فیصلہ کرتے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ قوانین شرع کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو پہچاننے والے ہیں۔ آج کون ہے کہ جو چیلنج کر سکے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی اور علمی وسعت کو؟ تو جب ہمارے سرکار شوہر کو مقام اعلیٰ دے رہے ہیں اور زوجہ کو محکومہ بنا رہے ہیں، تو پھر اب یہ مخالف معاملہ کرنے کی کوشش کرنا کہ عورت کو حاکمہ بنا دینا یا اور شوہر کو محکوم، یا کم از کم اس طرح کی تفریق کو ختم کر دینا کہ حاکم حاکم نہ رہے، محکوم محکوم نہ رہے، سب برابر ہو جائیں، تو یہ مزاج شرع کے خلاف ہے اور اس سے عدم توازن پیدا ہوگا۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بہنیں اس قسم کی باتیں کرتی ہیں میڈیا پر آ کر، خود ان کے گھر کے حال معلوم کر لیں، شاید ہی گھر کے اندر کسی کو سکون ہو۔ لازم بات ہے کہ جب شریعت کے معاملات کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھا جائے گا اور انہیں اپنے لیے معاذ اللہ ناقابل عمل تصور کیا جائے گا
اور اس کے جسٹ اپوزٹ کام نہ صرف خود کیے جائیں گے بلکہ دوسروں کو ترغیب دی جائے گی، تو یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ برکات آ کے قدم چومے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر چلنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اور یہ دنیا میں بھی معاملات رہیں گے اور مرنے کے بعد واضح طور پہ پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی مسٹیک کی گئی تھی۔ چنانچہ ہمارے بہنوں سے گزارش ہے کہ شوہر کے درجے کو سمجھیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اپنے الفاظ میں مختلف انداز سے ذکر فرمایا، جیسے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، یہ طویل حدیث ہے لیکن میں اختصار کر رہا ہوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، جب وہ ملنے کے لیے آئے تو آپ کے سامنے سجدہ کر دیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہاں پر یہی دیکھا کہ وہ لوگ اپنے بڑوں کی تعظیم میں ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہی جائز ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مرد کا درجہ یقیناً بیویوں سے، یعنی شوہر کا درجہ بیویوں سے زیادہ رکھا گیا ہے، لیکن میں اس پہ بارہا کلام کر چکا ہوں اور اتنا معتدل کلام کیا ہے کہ انشاءاللہ کسی بہن کو بھی شکایت نہیں ہوگی کہ جی مردوں کی طرف داری کی گئی ہے، نہیں، بلکہ جو شریعت نے مرد کو حق دیا ہے وہ مردوں کے حوالے سے ذکر کیا، جو عورت کو حق دیا گیا ہے وہ عورت کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت پہ پیش کیا، اور مردوں کو اگر عورتوں پہ فوقیت دی گئی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ حدیث ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مرد اپنے گھر پر حاکم ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ پیپر آؤٹ کر دیا گیا ہے، ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، تو شوہروں سے سوال کیا جائے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ گویا کہ اس طرح سوال یا جیسا اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ہم نے تمہیں ایک عورت محکومہ کے طور پر دی تھی، تمہیں حاکم بنایا تھا، اسے کمزور رکھا، تمہیں طاقتور رکھا، تمہیں اس پہ درجے دیے، اب بتاؤ تم نے اس عورت کا حق کیسے ادا کیا؟ تو پھر جواب دینا پڑے گا۔ اگر عورت کو مارا تھا، پیٹا تھا، ظلم کیا تھا، اس کے صحیح طرح حقوق ادا نہیں کیے تھے، مالی لحاظ سے اس کو جان بوجھ کے تنگ کیا تھا، سب کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو، مردوں کو اپنے حقوق پہچاننے اور فرائض بھی، اور بہنوں کو اپنے حقوق اور فرائض بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔